اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ حدید کی آیت نمبر 20 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وزینۃ اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں فخر کرنا ہے، وتکاثر اور آپس میں آگے زیادہ بتانا ہے، فی الاموال مالوں میں، والاولاد اور اولاد میں، کمثل غیث بارش کی طرح، اعجب الکفار تعجب میں ڈالتی ہے وہ کسانوں کو، نباتہ اس کی نباتات، ثم یہیج پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا پھر تو اس کو دیکھتا ہے زرد، ثم یکون حطاما پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا، وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا، مغفرۃ من اللہ ورضوان اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا ہوگی، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی کے مختلف مراحل یاد دلائے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سبق آموز اور ہماری پسندیدہ آیت ہے، جس کو سمجھ کے انسان اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بچپن، نمبر 2 جوانی، اور بلکہ پہلے بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ جب انسان بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس وقت وہ لہو میں مبتلا ہوتا ہے، لائب میں، لہو لائب میں۔ لہو کہتے ہیں تماشے کو، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے بے مقصد کھیل۔ جب بچہ ہوتا ہے جھنجھنا لے کے وہ کھیل رہا ہوتا ہے، اگر اس سے لے لیں تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ شاید ساری میری دنیا تم نے چھین لی مجھ سے، اتنا پریشان ہوتا ہے وہ، حالانکہ مقصد کوئی نہیں ہوتا، وہ تھوڑا شور ہوتا ہے، اس شور کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، وہ ساری کائنات سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ ذرا ہوش سنبھالتا ہے، پھر وہ بامقصد کھیل کھیلنا شروع کرتا ہے، اسے لائیو کہتے ہیں۔ کرکٹ کھیلتا ہے، ہاکی کھیلتا ہے، والی بال کھیلتا ہے، اور یہی سب کچھ اس کا یہ سب سے ترجیحی کام یہی ہوتا ہے کہ سب سے اہم کام میرا یہی ہے۔ اور کھیلنے سے منع کریں تو وہ پریشان ہوتا ہے، بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن یہ کھیل تھوڑا مقصد بھی ہوتا ہے، ورزش بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا آدمی کھیل بھی لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھوڑا جوان ہوتا ہے، وزینہ، پھر خوبصورتی کی فکر ہوتی ہے اس سے، میرے کپڑوں کی استری خراب نہ ہو، میرے بال سیٹ رہیں، کنگھی رہیں ان میں، وہ خراب نہ ہوں، اور کپڑے میلے نہ ہوں۔ پھر زینت طرف توجہ ہوتا ہے آدمی۔ پھر جب اس سے تھوڑا اوپر جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر وتفاخر بینکم والی کیفیت ہوتی ہے، آپ نے فخر کرتا ہے کہ میری تنخواہ آپ سے زیادہ ہے، میری ملازمت آپ سے اونچی ہے، میری آمدن آپ سے زیادہ ہے، فخر کرتا ہے کہ میں نے اتنا کما لیا، کسی اور نے کمایا اتنا۔ پھر آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وتکاثر فی الاموال والاولاد، چوتھا مرحلہ یہ ہوتا ہے، 5واں، کہ آدمی مال و اولاد کی کثرت پہ فخر کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میرے اتنے تو بیٹے ہیں، اتنے پوتے ہیں میرے، اور اتنی میری زمینیں ہیں، اتنا کروڑ روپے میرا بینک بیلنس ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے پلاٹ میں نے لیے ہوئے ہیں، اتنی کوٹھیاں میں نے بنا لی ہیں، پھر بیان کرتا ہے آدمی۔ تو یہ جو 4 مراحل ہیں، یہ سوچنا چاہیے بندے کو کہ جب بندہ پہلے مرحلے جس مرحلے میں ہوتا ہے سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے، لیکن جب اس سے نکلتا ہے تو اس کو فضول سمجھتا ہے۔ اب بچہ ہو کوئی 8-10 سال، اسے جنن لے کے آپ کھیل لیں تو اس کو پھینک کے مارے گا اور ہنسے گا اس پہ۔ اور پھر جب شادی انسان کی ہوتی ہے پھر وہ کھیلنا بھی، کرکٹ چھوڑ دیتا ہے، اب تو ذمہ داریاں آ گئی ہیں جی، دکان پہ بیٹھنا ہے، ملازم پہ جانا ہے، کرکٹ بھی نہیں کھیلتا آدمی، اسے بے معنی سمجھتا ہے کھیلنے کو۔ پھر اس کے بعد
آپس میں فخر کرتا ہے، بیان فخریہ باتیں کرتا ہے مال اولاد اور زمین جائیداد میں، جب آگے جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے یہ صحیح کام نہیں کیا، پھر آگے تکاثر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کمثل غیث، انسان کی زندگی کی مثال بارش جیسی ہے۔ بارش جب برستی ہے اور اس سے پھر نباتات پیدا ہوتی ہیں، تو کفار کا معنی انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور کفار کافر جو ہے نا، کافر کا لغوی معنی کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کافر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانے والا۔ تو جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ کے انعامات کو، احسانات کو چھپاتا ہے، فراموش کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ کسان بھی بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، لغوی معنی کے لحاظ سے اسے بھی کافر کہہ سکتے ہیں۔ تو کفار سے مراد، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں کسان ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد کافر ہی ہیں، غیر مسلم۔ لیکن پہلا معنی درست معلوم ہوتا ہے، اس لیے کھیتی دیکھ کے سبھی خوش ہوتے ہیں، مسلمان کسان بھی خوش ہوتا ہے، غیر مسلم کسان بھی خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہی مثال بندے کی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تر و تازہ ہوتا ہے کھیتی کی طرح، والدین، رشتہ دار، خالہ، ماموں، چچا، پھوپھو سب دیکھ خوش ہوتے ہیں، اچھا ہماری بہن کی اولاد ہوگی، اچھا ہمارے بھائی کو اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ اور انسان کھیتی کی طرح تر و تازہ ہوتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں۔ ثم یہیج، پھر کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور پھر وہ زرد ہوتی ہے، پھر وہ کٹ جاتی ہے۔ انسان بھی اسی طرح بچپن اور جوانی میں تر و تازہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن پھر جب بڑھاپا آتا ہے یا ادھیڑ عمر آتی ہے، اس کو شکل بگاڑ دیتی ہے ادھیڑ عمر، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر وہ ایک کھیتی کی طرح کٹ جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو کس شاعر نے، خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اس سے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کہ پہلے کئی سال انسان کھیلتا رہتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، انسان مجنون دیوانہ بن جاتا ہے، یعنی جوانی میں خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اور تکبر کا، منمانی کا غلبہ بندے پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر میری رائے کے خلاف والد صاحب رائے دے رہے ہیں، بڑے بھائی، چچا، ماموں، جو بھی میرے رائے کے خلاف بات کرے وہ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، بس یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آدمی جاتا ہے اگلے مرحلے میں، بڑھاپے میں جاتا ہے، پھر بڑھاپے نے کیا کیا ستایا، بڑھاپا بندے کو بہت پریشان کرتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اکثر جیب بھی خالی ہو جاتی ہے، آمدنی کم ہو جاتی ہے، اور نمبر 3 پھر اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ مسائل یہ کہ اپنے جو والدین تھے وہ چلے گئے، بہن بھائی جانا شروع ہوتے ہیں آہستہ آہستہ، دوست جاتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ، بندہ خود کمزور، دوسروں کے سہارے پہ آ جاتا ہے۔ پھر اولاد کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، بیٹے کی شادی کی، اس کو بیوی اچھی نہیں ملی، وہ خدمت نہیں کرتی ہماری، اچھا بیٹی کی شادی کی، داماد صحیح نہیں ملا، وہ پریشان کر رہا ہے اسے، یہ مسائل شروع ہوتے ہیں۔ بڑھاپا ستاتا ہے بندے کو بہت زیادہ، اور اجل پھر بندے بالکل صفایا کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم جس مرحلے میں ہیں اس مرحلے سے متعلق جو دین کی تعلیمات ہیں ان کو ہم دیکھیں۔ جوانی ہے، اس وقت ہمیں دینی دنیاوی کون سی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، ادھیڑ عمر آ رہی ہے آگے، تو اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ابھی سے ہم تیاری شروع کریں ان کی۔ پھر جب بڑھاپا آئے گا تو اس کو بھی ہم تیاری شروع کریں ابھی سے۔ اسی طرح اس کے سمندر ایک شعر بھی ہے، خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، سرکاری عہدے فائز تھے، حضرت کے پاس آئے اور دین سیکھنا شروع کیا، باتیں سنی تو دل کو لگی تو نوکری چھوڑ دی اور وہیں رہے پھر، اور بڑے مؤثر شاعر تھے، جتنا بھی انہیں کلام ہے اس کی مثال ایسے جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا، آج دل خیزت بر دل ریزت، کہ دل سے نکلتا ہے دل پہ گرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے، جو معمور تھے کل وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو ہر طرف نمونے ہیں، جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں تو دیکھیں جو لوگ اس مرحلے سے گزر کے انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں، کون سے کام انہوں نے کرنے تھے نہیں کیے، میں وہ سوچوں تو میں وہ کام کروں، جو غلطیاں انہوں نے کی ان سے بچوں میں۔ اب بچپن میں جن لوگوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، بڑی عمر میں جن کی بڑی مشکل سے گزرتی ہے، ان کی مزدوری کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، جن کی اچھی نہیں گزرتی، معلومات نہیں ہوتی ان کو، بچوں لوگ تعلیم و تربیت اچھی حاصل کر لیتے ہیں، اگلے مراحل ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جس مرحلے میں ہیں
اس مرحلے کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں، اور جو اگلا مرحلہ ہے تو اس کی ہم تیاری کریں ابھی سے کہ ہم نے اس مرحلے سے گزرنا. ہر طرف نمونے بکھرے ہوئے ہیں. مثلاً بعض میں عرض کیا نا کہ اولاد کو بڑھاپے میں پریشانی ہوتی ہے، اولاد میری نافرمان ہے، اچھا جی بیٹی کو طلاق ہو گئی. اب یہ کیوں طلاق کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی تو قصور شوہر کا ہوتا ہے، کئی بیوی کا قصور بھی ہوتا ہے. بیوی زبان دراز تربیت صحیح نہیں تو لو شوہر طلاق دے دے گا اس کو. اولاد نافرمان کیوں ہے کہ بچپن سے اس نے نافرمان بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے لوگ کوشش ہی نہیں کرتے. اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اچھا پھراتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، لیکن جو والدین کے بارے میں دین کی تعلیمات ہے وہ نہیں سکھاتے اولاد کو. بچپن شادی بنانے کی کوشش نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد بڑھتی ہے تو وہ اس کی عادتیں ہی بڑھتی ہیں. اگر وہ بچپن سے نافرمان ہے، سرکش ہے، اس نے بڑھ کے بھی یہی کرنا ہے. وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کاشت کریں گے وہی وہاں کاٹیں گے. یہی مثال بچپن کی اور بڑھاپے کی ہے. جو ہم نے بچپن میں اولاد کی تربیت جیسی کی ہے، جیسی عادتیں ڈالی ہیں، تو اس کی جوانی بڑھاپے وہی عادتیں ہوں گی. ان کو بدلنا بہت مشکل ہے. اس کا آسان طریقہ دو ہیں اولاد کی فرمانبردار بنانے کے اور بیوی کی فرمانبردار بنانے کے. نمبر ایک تو آدمی خود کوتاہی نہ کرے، جو ان کے حقوق ہیں وہ صحیح ادا کرے. بعض آدمی خود بد اخلاقی سے غصے سے پیش آتا ہے، اس کو بد اخلاق بنا دیتا ہے، بیوی کو بھی بچوں کو بھی. آدمی خود ٹھیک ہو جائے. اور نمبر دو، گھر میں کوئی دینی تعلیم کر کسی عالم کا بیان رکھوائے، یا کسی عالم اللہ والے سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو جوڑ دے. جب آدمی جوڑ دیتا ہے نا جی، ایک زبانی باتیں کم اثر انداز ہوتی ہیں، جو ماحول ہوتا ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اب یہ ہمارے جو استاد محترم ہیں مفتقی عثمانی صاحب، ان کا پورا خاندان تربیت یافتہ ہے ماشاءاللہ. ہم وہاں دیکھ کے آئے ہیں، جھوٹ، ہیرا پھیری، فراڈ، بدتمیزی، بے ادبی کچھ بھی نہیں ہے. اب اتنا بڑا جو یہ کام ہوا ہے نا، ویسے تھوڑی ہو گئے پچھلے بیٹھ کے انہوں نے دعا کی والد صاحب نے، وہ سارے نیک بن گئے. ان کے والد صاحب کا مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا تقسیم سے پہلے کہ یہ ہمارے مدرسوں میں چھٹیاں 2 ماہ کی ہوتی ہیں، شعبان رمضان کی. تو ان کے والد صاحب اپنی بیوی کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو لے کے حضرت تھانہ پہنچ جاتے تھے اور 2 مہینے وہاں گزارتے تھے. حضرت کے گھر میں خرچہ اپنا کرتے تھے کھانے پینے کا. وہاں رہ کے نا اوپر کمرے میں وہاں سارے رہتے تھے یہ بھی. حضرت دیکھیں کیسے کھا رہے ہیں، کیسے پی رہے ہیں، کیا باتیں فرما رہے ہیں. اب وہاں ایک پورا تربیت والا ادب والا ماحول تھا، تو وہی ذہن ان کا بن گیا کہ آگے وہی سلسلہ چل رہا ہے. تو صرف خالی یہ ہم سے قرآن سنت پڑھ بھی لیں نا، ہم صرف اس پڑھنے سے بندے پہ اتنا اثر نہیں ہوتا. اکثر بندہ فخر اس پہ کرتا رہتا ہے کہ میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، میں تو لیکچر دے سکتا ہوں فلاں موضوع پہ، میں گھنٹہ بول سکتا ہوں اس پہ. آدمی کا میں مبتلا ہوتا ہے. عمل کتنا کرتا ہے یہ بندہ نہیں سوچتا. تو عمل ملتا ہے اہل عمل کے پاس جا کے، ورنہ آدمی معلومات تو بہت ہوتی ہیں لیکن آدمی عمل نہیں کرتا. جو بھی تنبیہ کرتا ہے اسے رد کرتا رہتا ہے، اسے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. یہ بہت اہم آیت ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں 2 ہی انجام ہوں گے، سخت عذاب ہوگا کافروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے، اور مسلمان سمجھداروں کے لیے مغفرت اور رضا ہوگی. پھر دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. یعنی اکثر آدمی دھوکے میں سے مبتلا ہو جاتا ہے. یہی بڑی اہم بات ہے، اس سے ہم سوچیں اس کو کہ ہم دھوکے میں مبتلا تو نہیں ہیں. اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں. نماز پڑھ لیں گے بھائی ٹائم نہیں ملتا جی، دین سیکھ لیں جی وقت ہی نہیں ہے جی، فلاں کام نئے کام کر لیں وقت نہیں، سوچوں گا اچھا دیکھوں گا. میں دھوکے میں مبتلا ہے نا جی کہ سب کچھ دنیا ہی ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقو آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی کارج السماء والارض، آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے. اعدت للذین آمنوا، تیار کی گئی ان لوگوں کے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل فرمانے والے ہیں. تو فرمایا کہ آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف. آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جیسے دنیا کے کاموں میں کرتا ہے نا مقابلہ، میں فلاں سے آگے نکل جاؤں، تو اسی طرح انسان دین کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. میری نماز صفحہ اول میں ہو، میرے اخلاق سب سے اچھے ہوں، میرے معاملات اچھے ہوں، سارے دین کے مطابق ہوں، میری معاشرت بھی دین کے مطابق ہو. تو آدمی اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مغفرت والے کام کرے. اور پھر فرمایا جنت کی طرف آگے بڑھو، دوڑو. جنت کی جو چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. چوڑائی اکثر کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. اس کی مطلب جنت کی لمبائی تو اس فاصلے سے بھی بہت زیادہ ہے. تیار کس کے لیے ہوئی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا مطلب اللہ رسول کی باتوں کو جاننے کر ان پر یقین کرتے ہیں اور اتنا یقین کے عمل تک پہنچا دیں ان کو. ان لوگوں کے لیے تیار ہوئی ہے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، کہ جنت تیار کی گئی متقی لوگوں کے لیے. یہاں فرمایا اہل ایمان کے لیے.
کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جنت تیار ہوئی مسلمانوں کے لیے. اسلام، ایمان اور تقوی یہ تین چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دینی تعلیمات کو جان کے عمل کرنا شروع کر دے. مثلا نماز پڑھ رہا ہے، ایک روٹین بن گئی آدمی کی، یہ آدمی مسلم ہے. اور اس کے بعد پھر اگر وہ اس کا ان نماز پر ملنے والے ثواب پر اور جو کچھ میں پڑھ رہا ہے اس پر یقین بھی ہے، وہ آدمی مومن بن گیا. اور اس کے بعد پھر اگر وہ مشکوک چیزوں سے بچتا ہے، اس میں شک پیدا ہو پتہ نہیں میں حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز سے بچتا ہے، وہ متقی بن گیا. تو اس لیے جنت جو ہے نا، وہ اوپر کے جو درجات ہیں ایمانی درجات، ان کے لوگوں کے جنت کا وعدہ ہے. ہم وہ کوئی پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہمارے معاشرے کی بھی کمی ہے کہ انسان گزارے لائق دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے. چلو نماز تو ہم پڑھتے ہیں، باقی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے تھی. جیسے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں نا، کبھی یہ فکر نہیں کہ ہم اس کو دیکھیں سوچیں اس میں خشوع و خضوع ہے یا نہیں، سنتیں کون سی ہیں، آداب کے ہیں، اخلاق کے بارے میں ہم سوچیں گے اخلاق کون کون سے ہیں جی میرے اندر وہ ہیں یا نہیں، معاملات میرے دین کے مطابق ہیں یا نہیں، میری معاشرے دین کے مطابق ہے یا نہیں. ہم گزارے لائق مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ آگے سے آگے بڑھیں اور متقی اور مومن بننے کی کوشش کریں. پھر فرمایا کہ اللہ کے فضل ایسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ بڑے فضل والے ہیں. تو فضل اسی پہ ہوتا ہے جو آدمی یہ درجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ ایک آدمی ساری زندگی دین سلسلے سے وابستہ بھی رہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، نہ متقی بننے کی کوشش کرتا ہے اور نہ مومن بننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے اعلیٰ درجات اور اعلیٰ ایمانی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.